من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی جو ہے آیت نمبر 4 تک مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کچھ تشریح اس حقیر فقیر سے سنی تھی، اور اس میں نے عرض کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک بڑا خاص ریلیشن ہے، ایک خاص اشارہ ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اسے یہ گھمنڈ ہو کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا آتی ہے۔ وہ کون شخص ہے جس میں یہ ہمت ہو کہ وہ کہے کہ ہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنا آتی ہے۔ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ما عبدنا کا حق عبادت ہے، اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت ہم نے نہیں کی۔ تو اسی لحاظ سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو عبادت کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ تو ہم نے فوراً کہا، اللہ کی نے ہمیں سکھایا، بولو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری عبادت کرنے میں بھی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہماری جو عبادت ہو وہ اس لائق ہو کہ تیرے دربار میں پیش کی جائے۔ اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں عبادت کا سلیقہ سکھانا ہے، تو وہ سلیقہ کیسا ہوگا اس کو آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو سب سے پہلا لفظ جس میں آیا ہے اہدنا، اے اللہ ہمیں بتا، اے اللہ ہمیں گائیڈ کر۔ اس اہدنا میں اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ کوئی بات نہیں جانتے ہو تو آپ کو مانگتے ہوئے اور پوچھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ دین کی بات، علم کی بات، جو بات بھی ہے تو اور حکمت کی بات اگر آپ سنو یا نہ معلوم ہو اور سننا چاہو تو آپ کو اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنے پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، میں سے کیوں پوچھوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ جسے علم کی بات معلوم ہے وہ ہم سے علم میں بڑا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنی کتاب گلستہ میں فرمایا ہے عمر بعقل است نہ بسال۔ عمر جو ہے عقل کی ذاتی کا نام ہے، نہ کہ خالی عمر کی ذاتی کتنے سال کے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 50 سال کے ہوں لیکن آپ کا علم جو ہے وہ 45 سال والے سے چھوٹا ہو، چاہے دین میں چاہے دنیا میں، اور دین میں اگر پیچھے ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے چھوٹے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور پھر وہی بات ہے اہدنا میں کہ ترجمہ ہوگا اہدنا کا ہم سب کو ہدایت دے، جبکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا اپنی جگہ پر ایک انڈیویجول ہے، ایک اکیلا شخص ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہاں ہوتا اہدنی الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو، میرے اکیلے شخص کو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہاں کہا گیا نعبد، اس کے بعد نستعین، اس کے بعد اہدنا، یہ سب جمع کے پلورل صیغے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک اکیلا انسان جو ہے، یعنی ایک اکیلی چھوٹی سی چیونٹی ایک اکیلے انسان کے سامنے تو بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے، مگر ایک اکیلا انسان اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھے گا؟ جبکہ سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جن جمع ہو جائیں تو ان سب کی ملا کر ایز اے ہول کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم اے انسانوں تم سب کے سب کا پیدا کرنا اور تم سب کے سب کا ایک وقت میں اٹھانا میرے لیے کیسا ہے؟ جیسے ایک شخص، جیسے ایک جان۔ اللہ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دینا ہم سب مل کر اللہ کے سامنے، جیسے یہ بھی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بڑے کے سامنے اکیلے جاتے ہوئے آدمی گھبرا جاتا ہے اور اپنے جان پہچان کے ساتھیوں کو دو چار کو بولتا ہے تم بھی چلو ذرا بات کریں گے۔ تو انسان اکیلے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے کیا اس کی ہمت اور کیا مجال ہے، لیکن وہ اپنے تصور کی دنیا میں، اور ہم بھی جب پڑھیں سورۃ الفاتحہ تو اپنے تصور کی دنیا میں سوچ لیں کہ میری طرح اس وقت پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے جو ہے تو
کون کون اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، اکیلے پڑھ رہا ہوگا، بچے اسکول میں سیکھ رہے ہوں گے، مولانا صاحب کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہوں گے، یا جو ہے کوئی خاتون آ کر پڑھا رہی ہوگی. اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر درس کے سلسلے جاری ہیں. یعنی آپ یقین مانیے کہ 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ میں اللہ کا کوئی نہ کوئی نام لینے والا بندہ موجود ہے. اور کل یہ کلپ آئی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے دنیا میں فجر کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ انڈونیشیا میں ہوتی ہے. اور آخری اذان عشاء کی بھی انڈونیشیا میں ہوتی ہے. یعنی جو سرکل ہے پوری دنیا کا وقت کی تبدیلی کے ساتھ، تو ایسا حال ہے کہ کوئی سیکنڈ منٹ خالی نہیں جا رہا ہے جس میں اللہ کا نام نہ لیا جا رہا. اور یہ بات تو وہ کہی گئی نمازوں کے اعتبار سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب اگر آپ یہ کہیں کہ تہجد پڑھنے والے پوری دنیا میں کتنے ہیں، وہ اپنے اپنے اوقات کے لحاظ سے پڑھتے ہیں. صلاۃ العشاء پڑھنے والے دنیا میں کتنے ہیں، وہ اپنے اپنے ٹائمنگز کے حساب سے پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری نمازوں کا اگر نام لیا جائے تو یہ بتائیے کہ ملکوں کے فرق سے ٹائمنگز میں جو فرق ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے. اور اگر اس کے بعد آپ شامل کریے کہ ذکر و اذکار کرنے والے، تو ٹائمنگز کے فرق سے ان کے ذکر و اذکار بھی ہر سیکنڈ اور منٹ میں جو ہے دنیا میں پہنچ رہے ہیں. اور اگر پھر آپ شامل کریں قرآن کا پڑھنا، تو قرآن کے پڑھنے میں بھی مدرسوں کا نام لیجئے، اور جہاں بھی آپ یہ کہیں گھروں کے اندر عورتیں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اور پرائیویٹ ٹیوشنز میں لوگ آ کر پڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سبھی ایک وقت میں نہیں آ جاتے. ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں سارے لوگ ایک ہی وقت میں نہیں کہتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا ایک عجیب اجتماعیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس دین کو دی ہے. اور باقی جتنے بھی دوسرے دینوں کے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان میں یہ شیورٹی یا کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کے بھگوانوں کا، خداؤں کا نام جو ہے وہ 24 گھنٹے لیا جا رہا ہے. بہرحال اہدینا، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کسی کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنا، کسی کی اچھی بات کی طرف رہنمائی فرما. اور لفظ اہدینا قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے سوائے ایک جگہ کو چھوڑ کر، غور سے سنیے گا، کہ یہ لفظ آیا ہے جنت پہ جانے کے لیے، ہدایت مانگنے کے لیے، اور اچھی بات کے سننے سنانے کے لیے. مگر سورہ صافات میں 23ویں پارے کے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کافروں کو راستہ بتا دو جہنم کا. صرف اس آیت میں اللہ رب العزت نے لفظ اہدی استعمال کیا ہے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے. فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اے اللہ ان کو جہنم کا راستہ بتاؤ. ہم جب بھی جنت کی بات سنیں اپنے دل میں فوراً تمنا کریں اے اللہ مجھے اس لائق بنا. اور جب بھی جہنم کی بات سنیں تو فوراً ہمارے دل میں خوف پیدا ہو، اور ہماری زبان سے نہ صحیح تو دل سے نکلے اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم میں جانے والوں سے ہمیں بچا لے. تو اہدنا الصراط المستقیم. صراط جو ہے ایسے راستے کو کہتے ہیں لا عوج فیہا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہ صرف سیدھا ہے. اور صرف سیدھا ہی نہیں ہے بلکہ راستہ بھی بالکل ہموار ہے کہ اگر اندھا بھی چلے تو ٹھوکر نہ کھائے. اور کسی شخص کو اگر راستہ معلوم نہ بھی ہو تو وہ بہت آرام سے جو ہے اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے لفظ مستقیم کا اضافہ فرمایا کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب یہ بات ہوئی کہ جو صراط ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے مراد لیا ہے کہ امام ابو جعفر جو ہے ابن جریر کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ صراط کا مطلب ہوتا ہے المتابعہ للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو فالو اپ کیا جائے، اس کا نام ہے صراط مستقیم. جب ہم لفظ راستہ سنتے ہیں ہمارے تصور میں ایک لمبی روڈ آ جاتی ہے. اگر ہم روڈ کہیں، عربی میں شارع کہیں، اردو میں راستہ کہیں، دوسری زبان میں جو ہے تو کوئی اور لفظ بولیں تو ہمارے تصور میں ایک راستہ آ جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کوئی زمین پر بنی ہوئی سڑک اور زمین پر بنا ہوا کوئی راستہ نہیں بتا رہا ہے. یہاں صراط کا مطلب ہے سیدھا راستہ،
یعنی اسلام پر چلنے کا طریقہ. اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں پر الصراط المستقیم سے مراد ہے اسلام، وہ اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر اللہ کے حکم سے آئے اور اپنے بندوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا. تو ایک تو یہ بات ہے. اور اس میں مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی کتاب کو مسند کہتے ہیں، اور ترمذی میں اس میں بھی حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں. تو یہ جو فرماتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، حدیث میں آیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی. اور وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ جو ہے اس سے مراد ہے ذکر حکیم. اور لفظ ذکر کا ذکر قرآن مجید میں قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے. اور یہاں پر سب تمام مفسرین کے نزدیک جو ہے ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی اللہ، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. کہ جو قرآن ہے اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، اگر کہا گیا کہ ڈو دس تو یو شوڈ ڈو، اگر کہا گیا کہ ڈونٹ ڈو دس تو یو شوڈ ناٹ ڈو. تو کرنے اور نہ کرنے کے درمیان میں صراط مستقیم پورا چھپا ہوا ہے. ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، وہ امام احمد کی مسند میں آئی ہے، اور حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال دی ہے. مثال کس نے دی ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مثال دی ہے. وہ کیا ہے؟ علی جنبتی الصراط سوران، جو ایک راستہ تصور کرے اور اس کے دونوں طرف، دونوں سائڈ پر کیا ہے؟ دو سور ہیں، یعنی دو باؤنڈریز ہیں. دو باؤنڈریز ہے، فصیل ہے، دیوار کھڑی ہے، جو بھی ہے آپ کہنے باؤنڈریز ہے. فیہما ابواب متفتحہ، وہ جو دونوں طرف باؤنڈری جا رہی ہے، یہ مثال دی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا. اور حدیث کے مطابق اللہ رب العزت فرما رہا ہے، تو ہمیں غور سے سننا چاہیے کہ ایک راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دو باؤنڈریز ہیں، مگر ان باؤنڈریز میں بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ان باؤنڈریز میں بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. وعلی الابواب ستور مرخاۃ، لیکن وہ جو دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، کرٹنس ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں. وعلی باب الصراط داع یقول یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا، اور وہ جو دروازے ہیں جن پر کرٹن پڑے ہوئے ہیں وہاں پر ایک بلانے والا، ایک پکارنے والا کہتا جا رہا ہے، اے لوگو تم سب کے سب صراط میں داخل ہو جاؤ، اس راستے میں داخل ہو جاؤ. ولا تعوجوا، اور ٹیڑے موڑے ہو کر مت رہو، یعنی ٹیڑھا راستہ اختیار مت کرو. اور ایک اور پکارنے والا ہے، وداعٍ یدعو من فوق الصراط، اور ایک اور پکارنے والا ہے وہ اس راستے کے اوپر. دیکھیے، ایک پکارنے والا حدیث میں بتایا جا رہا ہے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس ادخلوا جميعا، اے لوگوں تم سب کے سب اس سے داخل ہو جاؤ. اور سب کے سب ان دروازوں کے اندر داخل نہ ہو بلکہ راستے پر داخل ہو جاؤ، راستے پر چلو. اور دوسرا ایک اور پکارنے والا ہے وہ راستے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور راستے کے اوپر کھڑے ہو کے کیا ہو رہا ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، جب بھی کوئی شخص وہ جو دروازے بنے ہوئے کھلے وہ ادھر جا کر ان دروازوں سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو دروازے پر کھڑا ہوا شخص ہے وہ کہتا ہے وَيْحَكَ، ارے 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 ارے. وَيْحَكَ کا ترجمہ ہمارے علماء نے، مفسرین نے زبان کے اعتبار سے کیا ہے، تو اس کے دوسرے معنی کیا ہے جو اس کے ذرا جیسے کسی کو ہم کوئی ڈانٹنے کا لفظ بول رہے ہیں، اور وہ معنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الفاظ عربی زبان کے آتے ہیں مختلف حدیثوں میں، تو اس میں ہمیں جو ہے ہر زبان میں وہ لفظ بولنا چاہیے اس کے ترجمے میں جو ہم بولتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا بچہ گر پڑ رہا ہے، یا دودھ میں ابال آ رہا ہے، یا کوئی بھی بات اگر دیکھتے ہیں، ایک شخص کار ڈرائیو کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ شاید غافل ہے کہ سامنے والا کس طرح سے آ رہا ہے، یا رائٹ لیفٹ میں کیا ہو رہا ہے،
تو جو پہلا لفظ عام طور پر اردو داں بولتے ہیں ارے ارے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اسی طرح ارے بھائی جو بھی آپ لفظ بول لیں، تو وہ جو ہے جیسے ہی کوئی شخص ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو جو سڑک کے صراط کے بالکل اوپر کھڑے ہو کر کھڑا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ فوراً بولتا ہے بھائی یار ارے 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 لا تفتحوا، یہ دروازہ مت کھولو، فإنك إن تفتحوا تلجوا، اگر تم نے دروازہ کھول دیا تم اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث پھر سے سنیے کہ اللہ رب العزت نے مسند احمد کی روایت کے مطابق یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے لفظ صراط مستقیم کی مثال دی ہے۔ مثال کیا ہے کہ اس راستے کے دونوں طرف دو سور ہیں، دو باؤنڈریز ہیں، اور اس میں بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جن پر کرٹنز کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر ایک شخص وہاں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو صراط ہے راستہ ہے اس پر بھی ایک آدمی اور کھڑا ہوا ہے۔ تو جو راستے پر کھڑا ہوا، وہ جو دروازوں پر کھڑا ہوا ہے، جو راستے پر کھڑا ہوا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے ایھا الناس ادخلوا جميعا، اے بھائی لوگوں آ جاؤ اس راستے پر چلے جاؤ، ولا تعوجوا، اور ٹیڑھے میڑھے ہو کر مت جاؤ، یعنی ٹیڑھا راستہ مت اختیار کرو۔ اب جیسے ہی کوئی انسان ان دروازوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو وہ جو کھڑا ہوا ہے دروازے کے پاس وہ بولتا ہے وَيْحَكَ، ارے کیا کر رہے ہو، لا تدخلوا، اگر اس میں مت جاؤ، اگر تم اندر چلے جاؤ گے پھر اندر ہی چلے جاؤ گے۔ یہ جو حدیث ہے پھر اس کی تشریح کی گئی کہ جس صراط کا مطلب بولا گیا کہ ایک صراط ہے، اسے مراد ہے اسلام، اور وہ جو دونوں طرف باؤنڈریز ہیں وہ ہیں حدود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پروہیبٹس، جو ہے جتنی اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو یہ کرو، یہ مت کرو، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، جتنی باتوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے اور جتنی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کہلاتے ہیں۔ اور حدود کا لفظ خاص طور پر جو ہے وہ صرف ان چیزوں کا آتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، کسی کی غیبت مت کرو، ان ساری چیزوں کو، اور خاص طور پر وہ چیزیں جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے، کسی بھی طرح کی سزا، قصاص کی، قتل کے بدلے قتل کرنے کی، یا پھر کوڑے مارنے کی، تو اسے خاص طور سے کہا جاتا ہے حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ تو حدود سے مراد وہ جو دو باؤنڈریز ہیں اسے مراد اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ والابواب المتفتحہ، دروازے اس میں بہت سارے کھلے ہیں، وہ کیا ہیں؟ محارم اللہ، محارم محرم کی جمع ہے۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ پر حرام کر دی گئی ہو، محرم وہ چیز جو آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہو۔ اسی لیے جن مردوں سے عورتوں کی شادی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ بھئی یہ مرد بھائی آپ کے لیے محرم ہے، آپ پر حرام ہے، باپ محرم ہے، چچا محرم ہے، خالہ محرم ہے، خالہ کے لیے بھانجا محرم ہے، اور اس طرح کے تمام رشتے۔ تو محارم اسی کی جمع ہے، وہ ساری چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو یہ ہے جو دروازے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں، اس سے مراد ہے وہ ساری چیزیں جو کہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ اور وہ شخص جو بالکل اس پر کھڑے ہو کر، راستے پر کھڑے ہو کر سب کو بلا رہا ہے کہ آؤ لوگوں ادھر آؤ، اس راستے پر چلو، ٹیڑھے میڑھے مت ہو جاؤ، تو اس سے مراد ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اور وہ جو دروازوں کے پاس کھڑا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ہے داعی اللہ ہے، یعنی کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اور جو راستے پر کھڑا ہو کر جو ہے تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میرے پاس آ جاؤ، سیدھے راستے پہ چلو، ٹیڑھے مت ہو جاؤ، دروازے کی طرف مت جاؤ ورنہ تم اس میں گر جاؤ گے، تو وہ دیکھیے یہ بات سنیے کہ یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر جو اس کا ضمیر ہے، اسلامی ضمیر، جو اس کو پہچان کرواتا اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ کا وہ معمولی سا خوف جو اس کے دل میں مسلمان ہونے کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، نمازوں کی کثرت سے، روزوں کے رکھنے سے، قرآن کے پڑھنے سے اور ساری باتوں پر عمل کرنے سے اس کے اندر جو ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ کیا باتیں آ گئی؟
سب سے پہلی بات اہدنا الصراط المستقیم یہ آئی کہ ہم اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ جب میں سیدھے راستے پر چلوں گا تو تیری عبادت صحیح کروں گا، سیکھوں گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے ہم چھوٹے تھے، ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا گیا، ہم بڑے ہوئے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا گیا، نماز سکھائی گئی، نماز پڑھو، اس نماز کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہتے ہیں۔ فجر میں اتنی رکعت ہے، وضو ایسے ہوتا ہے، نماز ایسے پڑھتے ہیں، کھڑے ایسے ہوتے ہیں، رکوع ایسے کرتے ہیں، سجدہ ایسے کرتے ہیں، یہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ لیکن کیا ہر مسلمان نے، ہر ایک کو چھوڑیے، میں اپنے بارے میں سوال کروں، آپ اپنے بارے میں سوال کریں کہ کیا کبھی ہم نے نماز کی روح کو سیکھنے کی خود کوئی کوشش کی ہے؟ میری نماز تو رکوع سجدے وغیرہ کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ تجوید سیکھ لیے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ جب قرآن اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی نماز ہے، وہ جو نماز ہوتی ہے اس میں آپ کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا عام جاہل سے، جسے تجوید نہیں آتی، اس سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہ الفاظی کی دنیا ہو رہی ہے، شاید نماز میں الفاظ کے اعتبار سے ہم اچھے ہیں، ایکشنز، کھڑا ہونا سنت کی طرح، سنت کے مطابق، رکوع کرنا سنت کے مطابق، سجدہ کرنا سنت کے مطابق، اس میں جو بھی الفاظ اور تسبیحات پڑھنی ہے سنت کے مطابق، یہ سب تو صحیح۔ مگر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یہ بات کہ ہمارا دل جو صنم آشنا ہے، نماز میں کیا ملے گا؟ ہمارے دل سے وہ سارے بت نکل جائے جو نماز کے خشوع کو، خضوع کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا فرمایا؟ والذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز کے اندر خشوع بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی پریکٹس ہوئی آج تک؟ اس بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اب نماز کے اندر جو خشوع ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ سب سے پہلے ہر مسلمان جس قدر حلال اور حرام کی پابندی کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ حلال اور حرام کی اس کی زندگی میں تمیز ہے۔ حلال اور حرام کا اللہ تعالیٰ کے تقوی سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو جتنی حلال اور حرام کی پابندی ہوگی نماز کے اندر اتنا ہی خشوع اور خضوع زیادہ بڑھے گا۔ اور جتنے نان عرب ہیں ہمارے اور آپ کی طرح، جنہیں عربی زبان نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے سورہ فاتحہ، سورۃ الفیل، سورۃ الناس اور کسی بھی سورہ کا نام لے لیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، تو اس ترجمے کو ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نماز میں اعوذ سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس کا ترجمہ ہمارے دماغوں میں گھومنا شروع ہو جائے، ہماری توجہ دماغ میں اس کے معنی پر ہو، ہماری زبان سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وہ پڑھتے چلا جائے۔ جب ہم کہیں اعوذ باللہ، ہم نے زبان سے کہا اعوذ باللہ، اور ہمارے دماغ میں اس کا ترجمہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے زبان سے پڑھا اور ترجمہ اس کا دماغ میں، اور سورہ فاتحہ کا بھی ایسے ہی، اور قرآن کی جو سورت بھی کسی مسلمان کو یاد ہے، جو آیت بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں۔ میں نے یہ بات اپنی زندگی میں بہت سارے دیندار مسلمانوں سے پوچھی کہ آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں نماز میں، آپ کو معلوم ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ نے کوئی کتاب لی، کسی عالم کے ساتھ آپ بیٹھے، اس کو پڑھنا شروع کیا، اب تو ہر چیز ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، تو انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، تو یہ ایک جرم ہے، کیونکہ اس سے ہماری نماز جو ہے وہ ڈرائی نماز ہے، ویٹ نہیں ہے، گیلی نہیں ہے، ہمارا جسم نماز کے اندر ہے، اور ہماری روح، ہماری خیالات، ہماری فکریں، وہ سب آؤٹ آف نماز ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نماز میں صراط مستقیم مانگیں، تو اس میں اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے سب سے پہلے ہماری نماز کا درست ہونا ضروری ہے۔ وہ نماز کی درستگی
اس کے اسٹرکچر میں بھی اور اس کی جو روح ہے اس میں بھی ہونی چاہیے. اور اس روح کے لیے پھر ایسا ہوا کہ مختلف جماعتیں بن گئی اسی بات کو سمجھانے کے لیے. اور ہمارے زمانے تک بھی اب بھی مختلف علماء ہیں جو صوفیہ کہلائے. پھر صوفیہ میں ایک قسم ہو گئی غلط قسم کی جو شریعت سے ہٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو معاف کرے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن صوفیہ حضرات میں وہ حضرات بھی ہیں کہ جنہوں نے لفظ تصوف کو دراصل رکھا ہے احسان کے معنی میں. اور احسان کی تعلیم بخاری شریف میں حدیث میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ومل احسان یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ لفظ احسان اردو میں کسی شخص کی کسی بھی طرح کی مدد کو اس کی ضرورت میں کرنے کو اسے کہتے ہیں احسان. لیکن عربی میں لفظ احسان کسی کام کو بھی اتنا اچھا کرنا جتنا آپ کے بس میں ہے، یا اتنا اچھا کرنا جتنا اس کام کا حق ہے، اسے کہتے ہیں احسان. اسی لیے آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کریں تو عربی کوئی آپ کو بولے گا احسن اللہ علیک، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اپنے ساتھ رحمت کا اچھے سے اچھا معاملہ کرے. تو وہاں احسان کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. لیکن اگر تم جو ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی دو حقیقت ہے. ایک یہ ہے واقعتاً اس دنیا کی آنکھ سے ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اسی میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مزاج، اپنی فکر، اپنے اعمال میں اللہ سے اتنے دور ہیں کہ ہمارا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. ہماری نمازیں ظاہری شکل میں نماز ہیں اور اندر سے کھوکھلی ہیں، تو ہمیں اللہ نظر نہیں آتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت نظر آتا ہے. آپ اگر کسی بازار میں گھوم رہے ہوں اور آپ نے کوئی بہت ہی اچھی چیز بنی ہوئی دیکھی، لکڑی کی، مٹی کی، پتھر کی، آپ کی آنکھیں وہیں رک جاتی ہیں. آپ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دل میں سوچنے لگتے ہیں یار جس نے بھی بنایا کیا خوبصورت بنایا. ایسا ہوتا ہے. لیکن نعوذ باللہ وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ساری دنیا جو ہے جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ باطل، غلط اور بلا وجہ نہیں بنایا ہے. آج تک زمین کو، سورج کو، چاند کو، چڑیا کو، چیونٹی کو، مکھی کو، مچھر کو، دنیا کی کسی بھی چیز کو جو چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی ہے، کیا ایسا ہوا کہ میں نے اور آپ نے جب دیکھا تو ہم اس کی جو ہے اس کی بناوٹ، اس کا سسٹم، اس کا رہنا سہنا، اس کی تراش خراش، اس کی سختی، اس کی نرمی، اس کو دیکھ کر ہماری زبان سے بے اختیار نکلا واہ کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ تو میں نے دیکھا کہ اسکرین پر ٹی وی کے یا پھر کہیں پر اگر بڑے بڑے مال میں جہاں پر جو ہے رنگ برنگ کی مچھلیوں کو دکھایا جاتا ہے تو دیکھنے والے مسلمان بھی کھڑے تھے اور نان مسلم بھی کھڑے تھے اور سب کے سب دیکھ کے کہہ رہے تھے واہ کیا رنگ ہے، ارے کیا بیوٹیفل ہے، ارے یہ فش دیکھو، ارے اس کا رنگ دیکھو، ارے واقعی کیا بنا ہوا ہے. لیکن میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کے درمیان یہ سوچتا رہا ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے یار اس کو بنایا کس نے. انسان بناتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اور اللہ نے رنگ برنگ کے پرندے بنائے اور مچھلیاں بنائی. انسانی ہر اپنی جگہ ایک عجیب ماڈل ہے. آپ کسی بھی انسان کو آئینے میں کھڑے ہو کر اپنی ہی صورت کو دیکھیے، آپ کی ناک، آپ کا کان، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ واقعی جس نے بنایا ہے وہ کیسے بنایا ہے. اندر ہڈیوں کا نظام، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ماڈل بنایا. اللہ نے ہمیں بہترین ماڈل بنایا. اب اس اپنے ماڈل کے بہترین ہونے کو آپ دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ ملا لیجئے. آپ سوچئے کہ مچھلیاں انسان سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، آپ چاہیں گے آپ کو مچھلی بنا دی جائے؟ یہاں انسان بولے گا نہیں. کیوں بھائی؟ اگر اس کا رنگ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ خواہش کرتے کہ میں جو تو مچھلی بن جاؤں. پہاڑ بہت اونچا ہے، آپ خواہش کریں گے کہ آپ کو پہاڑ بنا دیا جائے؟ اور اس طرح کی ہم دسیوں مثالیں دے سکتے ہیں. ایک دل گردہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا.
ایک ان کا تھا. کیا تھا؟ آپ نے سنا ہے کہ وہ آخرت کے خوف، اللہ رب العزت کی جلالت، اللہ کا کمال اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو سامنے رکھتے، اور جب اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ میں ایک انسان ہوں اور پتہ نہیں میں کہاں ٹھوکر کھاتا ہوں، کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اور جنت میں جاؤں گا بھی نہیں جاؤں گا، جہنم میں جانا پڑے گا نہیں پڑے گا. جب وہ دنیا اور آخرت کے جو کمپیریزن کرتے اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی عقاب اور سزا کو دیکھتے تو ان کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا، کاش میں کیڑا ہوتا، کاش میں یہ ہوتا، کاش میں وہ ہوتا. یعنی وہ ساری چیزوں کی مثال دیتے کہ جن کی آخرت میں پکڑ نہیں، جن کو آخرت میں حساب نہیں دینا ہے. تو سوچنے کا ایک انداز وہ بھی ہے، مگر اتنے اونچے انداز کے ساتھ اگر ہم آگے نہ جا سکیں تو اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ جو چیز بھی دنیا میں نظر آ جائے اس کو دیکھ کر ہماری زبان سے نکلے سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، یہ اللہ تیری ذات بہت ہی بلند ہے، تو نے اس میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ تو نے بلا وجہ نہیں پیدا کی ہے. بہرحال یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی بات صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے، اور اس صراط مستقیم کی عبادت میں سب سے پہلی بات یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ظاہری طور پر صحیح رنگ ڈھنگ آ جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی ہو جائے، تم لوگ ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو اس حدیث کا مطلب علماء نے، ہمارے ہر دور کے علماء نے تو بہت لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے کیسے ہوتے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، اور آپ نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی اور کون سی سورہ پڑھی کب پڑھی. تو یہ سب تو بلا شبہ ہے، اس کے بغیر تو آپ کی نماز کا تصور ہی مشکل ہے. مگر اس صلو کما رأیتمونی اصلی میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع، خضوع، اللہ کی طرف رجوع وہ شامل نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کی پریکٹس نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر آپ اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرو گے؟ اس کرنے کی ایک بات تو یہ ہے، اسلام پر جتنا زیادہ عمل ہوگا نماز میں اتنا ہی خشوع اور خضوع آئے گا. دوسری بات، دنیا میں ہر انسان کسی جگہ سروس کرنے جاتا ہے، اچھی کمپنیز میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہی آپ کو جاب مل گیا، آپ کو فرام دا فرسٹ ڈے جاب نہیں کرنا ہے، بلکہ فرسٹ 3 months یو آر انڈر ٹریننگ. آپ کو ٹریننگ دی جائے گی، اس آفس کا سسٹم کیسا ہے، اس کمپیوٹر کا سسٹم کیسا ہے، اس مشین کا سسٹم کیسا ہے. جو شخص پہلے سے کام کر رہا ہے آپ اس کو دیکھو گے وہ یہ کیسے کرتا ہے، وہ آپ کو بتا گیا تو جب ایسا ہو تو ایسے کرنا، ویسا ہو تو ویسا کرنا، یوں کرنا یوں کرنا. اور اب 3 مہینے کی ٹریننگ لیتے ہیں. بھلے آپ سوچیں یار میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، بولیں گے نہیں، یو ہیو ٹو کمپلیٹ 3 months. میری بھائی یہ بتاؤ کہ نماز کے خشوع خضوع کی ٹریننگ بھی کہیں سے لی ہے؟ کوئی ہے جس نے آپ کو ٹریننگ دی، یا کوئی ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ یار مجھے ٹریننگ دی جائے؟ اس ٹریننگ کا نام ہے، پچھلے دور میں علماء تھے اور خانقاہیں تھی، علماء تھے اور مجاہدین تھے، اور ہر وہ شخص جو دین میں ماشاءاللہ سینئر تھا. پھر ہمارا زمانہ آیا جس میں مصر میں ایک جماعت نے جنم لیا، اور انڈیا میں جو ہے جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت نے جنم لیا، اور لوگ ان جماعتوں میں لگے، علماء کے ساتھ لگے. تو کیا ہوا کہ نمازوں میں نکھار آیا. جو صحیح صوفیہ ہیں ان کی خانقاہوں میں جا جا کر رہنے لگے. کیوں خانقاہ میں رہتے ہیں لوگ؟ نا ہر بات کو بتنگڑ بنانے کے عادی ہے. کہتے ہیں خانقاہ بدعت ہے، خانقاہوں میں جا کر رہنا بدعت ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ بھی تھے. ایک چبوترا تھا، وہاں جو صحابہ رہتے تھے وہ ہمیشہ وہیں وقت گزارتے تھے. کیوں گزارتے تھے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آبزرو کریں، سیکھیں. تو اصحاب صفہ کی مثال ہے صحیح خانقاہ، وہ عالم دین جس نے وہاں پر ٹریننگ سینٹر کھولا ہے کہ آؤ لوگوں اللہ کی بات 24 گھنٹے سنتے رہو، اور مجھ جیسے گناہگار مسلمان کو دیکھتے رہو، میں کون سا کام کس طرح سے کرتا ہوں. میں جو اپنی گناہگار زبان سے تمہیں دین کی بات سناؤں، تم آؤ 2-4 دن میرے پاس رہو اور اس کے بعد سیکھو اور دین کی پریکٹس کرو تاکہ تمہارے اندر خشوع اور خضوع آئے. تو اس لحاظ سے تبلیغی جماعت نے بھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نکالا کہ بھائی آپ جو ہے تو گشت کرو، چلہ کرو، آپ 40 دن جاؤ، 3-4 مہینے جاؤ، 3 اور 10 دن. اب اگرچہ یہ جو کورس ہے
ایک دن یا 3 دن یا 10 دن یا 40 دن یا 4 مہینے، یہ فرض نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اتنے ہی دن لگانا چاہیے، اور اگر آپ نے اتنے دن نہیں لگایا تو آپ نے کوئی حرام کام کیا. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بات چل پڑتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے. اب جماعت کے جو ساتھی ہیں اور عام کرنے والے خصوصاً جو صرف جذباتی مسلمان بن گئے اور ان کو ایک دین سے محبت پیدا ہو گئی، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں نہیں بھائی میں 3 دن نہیں لگا سکتا، میں 2 دن لگا سکتا ہوں، وہ اسے قبول نہ کریں. اب تو خیر دھیرے دھیرے جماعت کے ساتھیوں کو بھی توفیق ہونے لگی کہ چلو کوئی ایک شخص اگر 1 گھنٹہ بھی لگاتا ہے تو غنیمت ہے. برحال میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں عبادت کو سیکھنا ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے، جو نیک کام ہے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بس یہ ہدایت کی دعا مانگنے کہ اللہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ ایسا چلے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں صراط مستقیم کی نعمت مل جائے اور عبادت کا ذوق حاصل ہو. ابھی آپ دیکھیے سورہ فاتحہ آپ کب پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں، عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں. بچے جب سیکھتے ہیں تب پڑھتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ خود ہدایت کی علامت ہے. ہدایت ملی تبھی تو نماز پڑھ رہے ہو. تو ایک ذہن میں بات آتی کہ ایک شخص اس کو ہدایت مل گئی اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جب وہ ایک کام کر رہا ہے آلریڈی، اس کو ہدایت مل گئی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ کیوں اپنے منہ سے بولے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط المستقیم کی ہدایت دے دے؟ یعنی جس کام کو کرنے کے لیے ہدایت مانگی جا رہی وہ کام تو آلریڈی کر رہا ہے. تو ایسی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ہدایت کی ضرورت ہے صرف نماز پڑھنے کی حد تک، 24 گھنٹے ہدایت چاہیے. تو ایک ہدایت کا کام کرتے ہوئے ہم اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں 24 گھنٹے ہدایت دے. نماز میں کوئی چوری کرتا، نماز میں کوئی جھوٹ بولتا، نماز میں کوئی کھاتا پیتا ہے، نماز میں کوئی شخص حرام یا حلال کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پانی پینا جائز ہے، نماز میں پیو گے نماز ٹوٹ جائے گی. کھانا جائز ہے، نماز میں کھاؤ گے نماز ٹوٹ جائے گی. سونا جائز ہے، نماز میں سو جاؤ گے نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح نماز میں جب آپ اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ بندہ نماز میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گویا کہ کھڑا ہوا ہے. تو پھر یہ بات ہو رہی کہ اللہ اب میں تیرے پاس ہوں، تو نے مجھے نیک کام کی ہدایت دی، 24 گھنٹے کی ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں عمل کی توفیق دے. پھر اس کے بعد سوال کھڑا ہوا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو ایک تو اس کی وہ تشریح ہوئی جو میں نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعمت، اللہ نے انعام دیا ہے، آج کی زبان میں گفٹ دیا ہے. تو وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. نبی من النبیین، آپ نبی بن سکتے ناٹ اٹ آل، ورنہ کافر. من النبیین والشہداء، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنی جان قربان کرنا یہ ممکن ہے. من النبیین، اس کے بعد والصدیقین، نبی نہیں بن سکتے، صدیقین، صدیق حضرت ابو بکر تھے. اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ ایسا درجہ ہے جو باقی تو قیامت تک رہے گا، لیکن پہنچنا لائکلی امپاسبل ہے. یہ اتنا اونچا درجہ ہے نبوت کے بعد کا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. لیکن اس معلوم دنیا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی صدیق سے ان کو یہ لفظ دیا گیا. والشہداء، اور شہید ہونا. اس کے بعد والصالحین، اور نیک لوگ. صالحین میں ہم شمار ہو سکتے ہیں. عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں.
میں نیک نہیں ہوں مگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں جیسے آپ لوگ. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے، مجھے بھی نیک بنا دے. اور میں اس پر آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عرب ساتھی ساتھ میں کام کرنے والے جان پہچان کے جو بھی ہیں تو بیچارے دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک شخص جو ہے یہاں کی زبان میں مطوع ہے یا جیسے ہماری زبان میں مولانا ہے، تو عام مسلمان دیندار بھی ان کا احترام کرتے ہیں، مولانا صاحب کو اپنے سے زیادہ دیندار سمجھتے ہیں. پول تو کھلے گی آخرت میں سب کی، اللہ تعالیٰ بچا لے. تو وہ جو ہے کبھی جو ہے اس طرح کا شعر پڑھ کے مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی احب صالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں تو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی نیک بنا دے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور میری اپنی محدود معلومات میں عربی کے اس انتہائی پرانے شعر کو اگر کسی نے کسی اور معنی میں کنورٹ کیا ہے، بدلا ہے، تو وہ آپ کا یہ حقیر فقیر بھائی ہے. کیونکہ میں نے جب اس کو پلٹ کے جو ہے تو عربی میں جیسے ہی بولا تو ہمارے جو عرب ساتھی ہیں، یہاں تک کہ قضات ہیں اور مختلف علماء ہیں، وہ بہت دنگ رہ گئے اور انہوں نے بڑی تعریف کی. تو میں ہمارے عرب ساتھیوں کو الفاظ کی دنیا میں بھی نہیں، بھائی سچی بات یہ ہے وہ میری حقیقت ہے، سچی بات یہ ہے وہ میری حقیقت ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کب مجھے ہدایت ملے گی. تو میں ان کو بولتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، بات یوں ہے تحب الصالحین وانت منہم، تم جو ہے نیک لوگوں سے محبت بھی کرتے ہو اور تم خود ایک نیک بندے ہو. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تحب الصالحین وانت منہم، آپ سب جو ہے نیک لوگ ہیں اور آپ سب نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ نیک لوگوں میں سے ہیں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اس محبت کے رکھنے اور آپ لوگوں سے ملنے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. تو یہ تھی وہ بات صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کی کیٹیگریز بتا دی گئی ہے، اور اس کے بعد میں پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا تھا. اور حدیثوں میں صراحت ہے کہ اس سے مراد ہے یہودی. اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کی طرح بنا جو کہ گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائی. یہودی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہو گیا. کبھی ان میں سے ان کی بات لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیے، ان کے اوپر مچھروں کا اور مینڈکوں کا اور کتنی چیزوں کا 9 پارے میں 9 قسم کے عذاب آئے ہیں، آندھی بھی ان پر آئی ہے اور یہ ساری باتیں ہوئی ہے، تو ان سے بچا لے. اور عیسائیوں کی یہ گمراہی ہوئی کہ وہ اپنی جو ہے تو بے وقوفی سے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ بیٹھے، اور اب تک وہ یہی کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ مختصر تفسیر تھی سورہ فاتحہ کی. آج اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ فاتحہ کی تفصیل کو مکمل کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک بحث جو ہے، ایک ضروری بحث یہ باقی رہ جاتی ہے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بڑا زیادہ چل پڑا. ہمارے سلفی علماء نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا کہ بھئی نماز میں اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ ان کے رائے کے مطابق نماز میں بھی چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں، چاہے امام قرات کو زور سے کرتا ہو یا آہستہ پڑھتا ہو، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو اس بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس ہماری فرائیڈے کو ہے. اگر آپ حضرات اجازت دیتے ہیں تو میں اس بارے میں تمام علماء کے اقوال کو، حدیثوں کو پیش کروں گا. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے میں نیوٹرل ہوں، میں اگرچہ حنفی ہوں، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا طریقہ جو ہے یہ اقرب الی السنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ قریب ہے. مگر اس کے باوجود کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک پر چلنے والوں کو غلط بتائے. جو شخص کسی مسلک پر چلنے والے کو غلط بولتا ہے تو وہ گویا اس مسلک سے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب کو وہ غلط بولتا ہے. اللہ اسے بچائے. تو ہم اس میں بالکل نیوٹرل ہو کر ہم کو صرف مسئلے کو سمجھنا ہے. ہم کو یہ نہیں بتانا ہے کہ حنفی زیادہ صحیح ہیں یا سلفی زیادہ صحیح ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر حنفی کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی بنیاد کہاں تک ہے اور کس حد تک صحیح ہے، اور ہمارے سلفی علماء جب فرماتے ہیں تو ان کی بات کس حد تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح ہے. اور اس سب کے سننے کے باوجود
جو عمل کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی کریں آپ وہ بھی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر بات حدیثوں سے ثابت ہے اور آپ ایک ہی طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی طریقے کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام حدیثوں پر عمل کرے. اور اس بارے میں جب میں عرض کروں گا آپ کو پوری گنجائش ہوگی، آپ مجھ سے اتفاق رکھیں، مجھ سے اختلاف کریں، یا آپ جو ہے تو اس بارے میں کوئی اور سوال کریں تو اس کی گنجائش ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ. حضرات ماشاء اللہ ظفر بھائی بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو ہے درس رہا. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. آمین. ہمارے آپ لوگ مائک کھول لیجیے، اپنے اپنے مائک کھول لے سکتے آپ. پلیز اوپن اپ یور میوٹ. آپ اپنا میوٹ نکال لیں. ماشاء اللہ میوٹ نکال لیں. چلیے دعا کر لیں. شریف بھائی میوٹ نکالیے. شریف بھائی میوٹ نکالیے. میوٹ نکال لیجیے. شریف بھائی آپ کا میوٹ نکالیے. اس پروگرام کی ابتدا میں نے اپنے سبھی ساتھیوں سے درخواست کی تھی. آپ حضرات سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں. شریف بھائی اپنا میوٹ نکالیے. سن رہے ہیں. شریف بھائی کے ابتدا میں اپنے سب بھائیوں سے درخواست کی تھی کہ ہم کو صبح سے شام تک کے اوقات اللہ و اللہ کے رسول کے کرنے کے مطابق یا کہنے کے مطابق ان دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ جی ہاں حبیب بھائی آپ بولنے کے بعد میں فوراً شروع کر دیا. ہر کام میں جہاں دعائیں ہیں میں پڑھنا بالکل. جی اللہ آپ کو جزائے خیر. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے شروع کر دیا ہے یا جو صاحب کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، اور جنہوں نے اگر نہیں شروع کیا ہے تو وہ شروع کر دیں. یہ میری درخواست ہے. کیونکہ ایسے ماحول میں جب کہ سنت کا کوئی دور اس معاملے میں نہیں، مولانا صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس سنت کے بھی فوائد بتا دیں کہ اس ایسے دور میں جہاں کی سنت کا کوئی بالکل وہی غائب ہے، ہم سب لوگ بالکل وہ ہے کہ کوئی عمل ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو کہ بہت سب آسان ہے. صبح سے شام تک کی جو کیسے صبح اٹھے تو کیا دعا پڑھیں، بازار جائیں تو کیا دعا کریں، باہر نکلیں گھر سے باہر تو کیا دعا پڑھیں، گھر سے باہر نہیں، ہم لوگ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارے میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ صحیح فرمایا. تو یہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر اس دور میں عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہت ہی مطلب ثواب کا کام ہوگا. بے شک کر رہے ہیں بھائی. جزاک اللہ. انشاءاللہ مولانا کسی دن اس پہ بحث کسی دن رکھیں اس کے لیے، اس کو بھی کسی دن بتائیں مولانا. بحث نہیں ہے تو 5 منٹ کام ہے، مولانا بتا دیں گے انشاءاللہ. آپ 5-10 منٹ کسی دن لے کے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. بے شک. اس اطاعت میں یہ شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو کچھ بھی کیا اور بتایا وہ سب کرنا ہے. اس میں یہ کوشچن نہیں ہے کہ ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. مثال کے طور پر ہم نے کسی مسلمان سے کہا کہ بھائی جب تم کھانا کھاؤ نا تو تم بولو بسم اللہ، یا بسم اللہ ہی کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ ہی وعلی برکت اللہ. اگرچہ وعلی برکت اللہ اس میں نہیں آیا ہے لیکن لوگ پڑھتے ہیں. وہ بولے ہاں ٹھیک ہے پڑھیں بھی تو ٹھیک ہے اور نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی، اور خدا نے خواستہ اگر دل سے بول رہا ہے تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت ایمان گیا. یہ کوشچن ہی نہیں ہے کہ سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے اور کسی بھی کام کے کرنے کے وقت کی جو دعا ہے آپ کو اختیار ہے کہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں اور نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں. بھولنا الگ بات ہے. مگر پہلی بات یہ ہے آپ کو کرنا ہے. یہ اس بات کو چھوڑ کر کہ اس بات کے کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ملے گا، اس کے نہ کرنے سے آپ کو نقصان کیا ہوگا، اس میں دنیا کا فائدہ کیا ہے، اس میں دنیا کا نقصان کیا ہے. اسلام کی کسی بات کو سب سے پہلے آرڈر کے طور پر کرنا ہے. کسی فوجی کو جب اس کا کرنل آرڈر دیتا ہے
تو اس آرڈر میں اس فوجی کو یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے وہ یہ سوچے میری جان جائے گی، میرا ہاتھ کٹے گا، میری نیند چھوٹے گی، میں کروں یا نہ کروں، یا وہ کرنل کو پوچھے ابھی کروں کیا 10 منٹ کے بعد کر سکتا ہوں. دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کی فوجوں میں یہ سارے کوشچن یہ ڈس اوبیڈینس ہے. آرڈر از آرڈر. اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہے، جو بات بتائی ہے، آرڈر از آرڈر. آپ کو فائدہ ہے، آپ کو نقصان ہے، آپ کو جان پر آتا ہے، آپ کو یہ ہے وہ ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں کسی بھی وقت کی، وہ الفاظ ہمارے نبی کی زبان پر اللہ نے جاری فرمائے، مگر اس کا جو کچھ بھی معنی اور مطلب وہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے، اس کے ساتھ کیا بات ہے کہ ان ساری باتوں میں عجیب و غریب پروٹیکشن ہے. جب ہم پازیٹیو دعا پڑھتے ہیں نا تو اس کے پازیٹیو فائدے ہیں، اور جب ہم اس کو نگیٹیو پڑھتے ہیں نا تو ہم کو اس کے جو ہے تو نگیٹیو فائدے ہیں. جب مثال کے طور پر میں گھر میں جا رہا ہوں اور میں نے سیدھا قدم اندر رکھا اور میں نے کہا اس کی جو دعا ہے، ابھی مجھے خود دعا نہیں یاد آ رہی ہے، کسی کو یاد ہو تو اللهم خیر المخرج و خیر المخرج، خیر مدخلین و خیر مخرجین خیر مولجین، اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں تو اس کے پڑھنے سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے. جی شریف بھائی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، میں یاد نہیں آ رہے وقت پر. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. جی ہاں. تو اب یہ جو الفاظ ہیں اس سے مجھے کیا ایڈوانٹیج مل رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں، میں گھر میں جاؤں گا، مجھے گھر سلامت ملے گا، میرے متعلقین اچھے انداز میں ملیں گے انشاءاللہ. شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان داخل نہیں ہوتا. ہاں یہ خلاصہ کیا ہو جاتا ہے، شیطان داخل نہیں ہو رہا. لیکن اس کی شیطان داخل نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز اچھی ملے گی جیسے آپ چاہتے ہو. یا میں نے جو ہے تو اس کے جو بھی دعا پڑھی کھانے کے وقت کی، پینے کے وقت کی، سونے کے وقت کی، تو اس سے ہمیں وہ پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں فائدے ہو جاتے ہیں. لیکن اس نیت سے نہ ہمیں پڑھنا ہے نہ ہمیں بتانا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی نے اس وقت یہ دعا پڑھی ہے، ہم کو پڑھنا ہے. بازار میں یہ دعا پڑھنی ہے، گھر میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعاؤں کی ساری تفصیل. تو اس کو اصل یہ ہو گیا، دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ دین کی ہر چھوٹی اور بڑی بات سے غفلت ہو گئی. یہ خود ایک بڑی بے دینی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں جو ہے تو نیک کام کرتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کی جو دعائیں ہیں کبھی پڑھتا ہوں کبھی بھول جاتا ہوں. اس کو نہیں کہیں گے دینداری. دینداری یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز میں گھس جائے، ہر وقت آپ کو اللہ یاد آ جائے. اور یہ اللہ کے ذکر کرنے کی بہترین علامتیں ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے تو آپ نے دعا پڑھی، سو رہے تھے آپ نے دعا پڑھی، بازار میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھی، کہاں آپ کو سیدھا پیر رکھنا ہے وہاں سیدھا رکھا، جہاں پر لیفٹ رکھنا ہے وہاں لیفٹ رکھا، پہلے کون سا اور بعد میں کون سا. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے سب سے پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر خالی ہاتھ میں بیٹھ کے تصویر لے کر یا زبان سے سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ذکر ہے. مگر جتنی دعائیں ہیں 24 گھنٹے کی وہ ایک ذکر کی کیفیت بن جاتی، اور انسان جو ہے 24 گھنٹے ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. دعا کر لیں. جزاکم اللہ خیر. اچھا ظفر بھائی ایک چیز اور ہے اس میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا سعودیہ میں جو حج پہ جاتے ہیں وہ کتاب دیتے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں